محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے انسان کا واقعہ جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے گدھا بن گیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے ایک انتہائی عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں جنگل بیاباں کے سفر میں تھا کہ مجھے رات ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ دور مجھے 2 جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں نے وہاں پہنچ کر بآواز بلند سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت بولی، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کی ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے ہم آپ کی میزبانی کریں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ تم اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندوں اور مسافروں کی مہربانی سے ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا تو وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ قیام کر لیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ خدا کی قسم، وہ آواز صبح تک مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوتے ہی اس جانب چلا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ ایک قبر ہے جس میں ایک گدھا گردن تک دفن ہے۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی ہے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچا اور گدھے اور قبر سے متعلق ان کو بتا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ کہانی ہم سے نہ پوچھ۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، ایسی عبرتناک کہانی تو میں ضرور سنوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہانی سننا چاہتے ہو تو سنو۔ یہ جو گدھا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، اور اس بڑھیا کا بیٹا بھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے زندگی بھر ایسا نافرمان نہیں دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اس سے بات کرتی یا اسے کسی چیز سے منع کرتی تو بری طرح بد کلامی کرتا اور یہ کہتا کہ دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے، جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر بد دعا دے دی کہ اللہ تجھے گدھے کی جیسا بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اس پاک اللہ عز و جل کی قسم ہے جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن سے ہم نے اسے دفنایا ہے اس دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اسلامی بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور وہ بھی اس کام پر کرے کہ اسے برے کام سے کیوں روکتے ہیں۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بہت بھیانک ہے، اور ایسے نافرمان کبھی کبھی تو دنیا کے لیے بھی عبرت بن جاتے ہیں۔ انہیں زمانے کے لیے اس واسطے بھی عبرت بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر توبہ کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول نے بھی ہمیں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک کی بار بار تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہا جائے۔ وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔